وہ صرف 40 دن اس دنیا پہ حکومت کرے گا اور پھر حضرت عیسیٰ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں دجال کی۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے نکل آئے۔ میں ہوں ارسلان اینڈ ویلکم ٹو ارسلان نریٹیوز۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا مگر جب چاہے گا بارش برسا دے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ خزانہ اگل، وہ فوراً اس کا حکم مانے گی اور سارا خزانہ باہر نکال پھینکے گی۔ اے زمین اپنا خزانہ نکالے۔ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو مارے گا اور پھر لوگوں کے سامنے اسے زندہ کر کے دکھائے گا۔ زندہ ہو جا انسان۔ اس طرح وہ فریب کاری سے لوگوں کو دھوکہ دہی میں ڈالے گا اور پھر اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ دکھائے گا۔ جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو مانے گا جنت، جو انکار کرے جہنم۔ دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی، نہ بند نہ نارمل بلکہ بگڑی ہوئی آنکھ، اور دوسری آنکھ ابھری ہوئی انگور کی طرح۔ اس کے ماتھے پر ایک لفظ لکھا ہوگا کافر۔ ہر ایمان والا اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کا رنگ گندمی سرخی مائل جسم، طاقتور بھاری ساخت کا ہوگا، بال گنگریالے اور بکھرے ہوئے، چال ٹیڑھی، ٹانگوں میں نقص ہوگا۔ اس کی سواری گدھا ہوگی جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ اس کا جو گدھا ہوگا اس کی جو سواری ہوگی اس کے دو کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج کا ہوائی جہاز ہے اس کی سواری، اسے گدھا جو کہا گیا ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا، ماں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ پہاڑ کے پیچھے تک دجال آئے گا، لیکن پہاڑ سے آگے جدھر میں بیٹھا ہوں یہ انصاب الحرم ہے، یہاں سے آگے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ کمزور عقیدے والے مسلمان اسے خدا مان لیں گے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ دجال سے بچنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر آ جائیں۔ جو لوگ مکہ میں بھی ہوں گے، مدینہ میں بھی جو ہوں گے، لیکن ان کے اندر اگر ایمان نہیں ہوگا، ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، تو وہ خود ہی دجال کو، خود ہی اس لائن کو کراس کر کے دجال کے پاس خود ہی چلے جائیں گے۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی کہ یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہود ہوں گے اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے ایرانی چادریں اوڑھی ہوں گی۔ سب دجال کے پیروکار ہیں اور دجال ہی ہمارا خدا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ایسے صحابی بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال سے حقیقی ملاقات کی۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت تمیم داری کی۔ 30 لوگوں کا ایک گروہ سمندر کے راستے بحری جہاز میں ایک سفر پہ نکلا، مگر حقیقت میں کچھ اور لکھا تھا۔ طوفان نے ان کے بحری جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ 30 دن تک ان کا جہاز سمندر کے اندر ہچکولے کھاتا رہا۔ آخر کار وہ ایک جزیرے پہ جا نکلے۔ سورج غروب ہونے والا تھا کیونکہ شام کا وقت تھا اور انہیں ایک بہت بڑی بلا نظر آئی۔ اس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ اس کا کوئی عضو بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہوں جساسہ۔ میں جساسہ ہوں، مندر کے اندر چلو، ایک شخص تمہارا مستظر یہ ہے۔ لوگ جب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اس شخص نے ان سے 3 سوال کیے۔ کیا مہیرہ ہے؟ تبری کا پانی خشک ہو چکا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ اور کیا زیتون کا درخت اب بھی پھل دے رہا ہے؟ کیا آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ باقی 2 سوالوں پر انہوں نے ہاں کہا۔ جب دجال نے یہ جواب سنے تو اس نے خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور چلا کے بولا اب میرا وقت قریب آ گیا ہے جب مجھے چھوڑ دیا جائے گا، میں ساری زمین میں چھا جاؤں گا۔ تم جان لو میں ہی ہوں دجال۔
اس سب کے بعد حضرت تمیم داری مسلمان ہو گئے اور پھر مدینہ میں جا پہنچے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کی تائید کی اور اپنی امت کو ڈرایا اور بتایا کہ یہ سب سے بڑا اور عالمگیر فتنہ ہے، اس سے اگر بچنا ہے تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لو۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور یہ کہ جمعہ کے جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک سجیسٹ کریں، سبسکرائب۔